قیامت کی نشانی ہے کہ جب آصف زرداری کرپشن کے خلاف کھڑا ہو گئے نا، قیامت کی نشانی. عمران دو سندھ میں بھی ایک فرعون کہہ رہا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا. جو لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور یہ میری عمر سے بھی 4 سال بڑا ہے. سب سے بڑا ڈاکو ہے پاکستان کا آصف زرداری. کرکٹ میں اور پاکستان چلانے میں بہت بڑا فرق ہے. آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی چیز ہے، دونوں اس ملک کے کرپشن کنگ ہیں. میں صبح تک مہلت دے رہا ہوں. میں الیکشن کو 90 دنوں کے اندر چاہتا ہوں. سرٹیفکیٹ الیکشن لڑنے کے لیے بھی آپ جاری کریں گے. میں آپ کو کل تک مہلت دے رہا ہوں. رحمان ملک، تمہاری FIR کو میں جوتے کی ٹھوکر سے ٹکراتا ہوں اور تمہیں بھی جوتے کی نوک سے ٹکراتا ہوں. مبارک ہو، مبارک ہو. السلام علیکم. پروگرام نیوزا کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. جس طرح آپ نے دیکھا عمران خان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا مشترکہ احتجاج جاری ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیاسی اور نظریاتی قربانی کے باوجود کیا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو پائیں گے؟ ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سابق مشیر وزیر اعلیٰ سندھ اور PPP کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں. ویلکم ٹو آل. علی محمد خان صاحب، اگر آپ سے آغاز کریں، کیا وجہ ہے سر کہ دو بڑی جماعتیں مل کر ابھی بھی عوام کا پوری طور پہ ہجوم اکٹھا نہیں کر پائیں؟ کیا یہ درست ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف تو اپنے سے اس سے زیادہ لوگ اکٹھی کر سکتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسد صاحب بہت شکریہ جناب. میرے خیال میں آپ جب زرداری صاحب تقریر فرما رہے تھے اس کے ویژولز آپ نے شاید دیکھیں ہیں. جب عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے وہ شاید آپ نے نہیں دیکھے، وہ ذرا چلائیے گا. جب عمران خان سپیچ کر رہے ہیں شاید لوگ ذرا دیر سے آئے یا جو بھی ہے، لیکن عمران خان کو سننے آئے. وہ زرداری صاحب کی اپنی فین فالوئنگ ہوگی، ان کے اپنے ورکر ہوں گے، وہ آئے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، جب ہمارا شو شروع ہوا تو ایوری بڈی واز دیر. میں سمجھتا ہوں اس چیز کو آپ اپریشیٹ کیجیے گا کہ دو بڑی جماعتیں ہیں. چاہے آج پنجاب میں پیپلز پارٹی کی فالوئنگ اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی، لیکن بہرحال سندھ میں ان کی حکومت ہے اور سابقہ حکومت بھی ان کی تھی، تو ایک ان کی بہت بڑا ان کا وائس ہے، بہت بڑا ان کا سے ہے پاکستانی پولیٹکس میں. اور ابھی جو بلوچستان میں چیف منسٹر آئے ہیں اس کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی کی ایک سے ہے. تو دو بڑی جماعتیں کھٹی ہوئی کس لیے؟ کیا کوئی الیکشن الائنس ہے؟ نہیں. کیا وہ باتیں جو عمران خان صاحب نے جناب زرداری صاحب کے بارے میں کی ہیں، زرداری صاحب نے عمران خان کے بارے میں، وہ کسی ایک فریق نے واپس لی ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. کیا عمران خان نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ حکومت گرانا ہے؟ نہیں. کیا زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم شہباز شریف کی حکومت گرانے جا رہے ہیں؟ نہیں. وائی؟ صرف ایک بات پہ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کہ قادری صاحب نے کہا کہ ہم جو ماڈل ٹاؤن کے شہداء ہیں ان کے حق میں ایک ریلی نکال رہے ہیں، ایک احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ انصاف جو ہمیں چاہیے، جس پہ لواحقین وہ کہتے ہیں کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. تو اس ایشو پہ ہم کھٹے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ماڈل ٹاؤن کے ایشو پہ ہیں، شرمیلا صاحبہ، کہ اتحاد بڑا ہے یا اختلاف بڑا ہے کہ عمران خان صاحب کو مختلف سیشن کی ضرورت ہے، آصف زرداری صاحب کو مختلف سیشن کی ضرورت ہے، لیکن اسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں؟ جی شکریہ اسد صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کا جو یہ منہاج القرآن اور طاہر القادری صاحب کا جو یہ احتجاج تھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے اور PSP نے، ان تین جماعتوں نے جس میں شرکت کری، جی، ایک اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے اور جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے اس کے خلاف ایک یکجا ایک لخت آواز اٹھانے کے لیے وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی پیپلز پارٹی کا جلسہ نہیں تھا، یہ کوئی PTI کا جلسہ نہیں تھا کہ جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اتنے لوگ تھے اور اتنے نہیں تھے تو سیاسی ورکر کہاں تھے. یہ کوئی 3-4 جماعتوں کا مل کے کوئی پاور شو نہیں تھا. لیٹس میک دس ویری کلیئر. یہاں پر ایک بہت اہم ایک ٹریجڈی ہوئی تھی. ماڈل ٹاؤن سانحہ ہوا تھا جہاں پر نہتے لوگوں پہ گولی چلا کے ان کو شہید کیا گیا، جن کے لواحقین کو آج تک انصاف نہیں ملا، اور جن کے قاتل براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب اور لا منسٹر اور دیگر جو سارے پولیس افسران ہیں جن کو آج ترقی دے دی گئی ہے مختلف عہدوں پہ، وہ ہیں. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی سیاست نہیں ہے. ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی تو اس میں سیاست نہیں کر رہی، مجھے دیگر جماعتوں کا نہیں پتا.
یہ سیاست سے بالا تر ہے. اچھا شرمیلا صاحب، آپ نے اسی ماڈل ٹاؤن بالا تر ہو کے کرتے ہیں. آپ نے ماڈل ٹاؤن کا حوالہ دیا. ابھی خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا جب یہ احتجاج جاری تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب جب بات کرتے ہیں بھٹو خاندان کی شہادتوں کی تو شاید ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہی شہادتوں کا جو خون کا قرضہ ہے انہی کو اتارنا ہے. اور مشاہد اللہ خان صاحب نے بھی اسی شو پہ پھر کہا کہ آصف زرداری صاحب جب کسی اور کو انصاف نہیں دے پائے، شہید محترمہ کو انصاف نہیں دے پائے، تو ان کو ماڈل ٹاؤن کے انصاف کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس پہ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے پی ایم ایل این کے جو لوگ گفتگو کرتے ہیں نا، ایک تو وہ بہت ہی غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی انسینسٹیو گفتگو کرتے ہیں اور غلط وقت پہ غلط بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، یہ پوری دنیا پوری قوم جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کن کے ہاتھ تھے. پیپلز پارٹی نے تو حتی الامکان تک کوشش کی کہ وہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. اس میں کچھ عدالتی نظام سامنے آئے، کچھ لوگ موقع پر ہی مارے گئے، اور سب سے اہم جو ہمارے سامنے ایک بڑا سانحہ آیا وہ یہ تھا کہ جائے وقوع کو فوری طور پہ دھو دیا گیا. آپ وکیل ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جب آپ پرائمری ایویڈنس کو ختم کر دیتے ہیں تو باقی تو پھر آپ کا مقدمہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اوپر چلتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ کیس پرسو کیا اور آج بھی ہم اپیل میں پیپلز پارٹی ہی گئی ہے. تو یہ تو اپنی جگہ ہے کہ وہ سب سے بڑی ناانصافی تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب اور ان کے بچوں بلاول، بختاور، آصفہ کے ساتھ ہوئی ہے کہ جن کی والدہ شہید ہو گئی اور اس ملک کی خاطر ہوئی، اس ملک میں جمہوریت کی خاطر ہوئی. تو اس کا تو کوئی نیم و بدل ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو قربانی ہے یہ آپ کسی اور جماعت میں نہیں دیکھیں گے. اور پی ایم ایل تو اس قربانی کا جو ایک میگنیٹیوڈ ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آج تک پائی ہے، کیونکہ ان کے یہاں تو ایک ون مین شو چلتا ہے، بادشاہت چلتی ہے اور بادشاہت کے بعد ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا. یہ قصور میں جو سانحہ ہوا زینب کے ساتھ، اس سے پہلے جو 2015 میں پورنوگرافی کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس وقت بھی نوٹس ہوا، اس وقت بھی ایس ایچ او معطل ہوا، اس وقت بھی انکوائری بیٹھی. آج 2 سال ہوئے کچھ نہیں پتہ چلا. زینب کے مقدمے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا. اٹس ویری انفارچونیٹ. تو اس پہ سیاست نہ کریں کیونکہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک. علی محمد خان صاحب، ابھی قصور کا حوالہ دیا شرمیلا صاحبہ نے. جو آگے سے سر کہا جاتا ہے کہ جی اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، یا یہ جو مسئلہ ہے یہ معاشرے سے جڑا ہوا ہے، یا ابھی جو مردان میں انتہائی دردناک واقعہ دیکھنے کو ملا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بھی ادھری با اختیار ہے اور اس پر بھی اتنی ہی ذمہ داریاں ہیں. ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسی طرح کی کارروائی کرے اور سیاست نہ کرے. اس پہ سر آپ متفق ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ اس چیز کو دیکھیں نا، ہمارے ملک میں ایک بات کی جاتی ہے کہ اس چیز پہ سیاست نہ کریں. پالیٹکس، ڈو یو تھنک پالیٹکس از اے بیڈ تھنگ؟ ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو نہیں لیکن ظاہر ایک سوال رکھ رہا ہوں، کیا سیاست ایک گندا کام ہے؟ کیا پالیٹکس اگر اتنا ہی گندا کام ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے نا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیپ پالیٹکس نہ کریں، گندی سیاست نہ کریں. سیاست تو اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ کاروبار بند کر دیتے ہیں، پھر کسی اور ڈکٹیٹر کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ 10 سال پھر ہمیں امریکہ کی گود میں جا کے پھینک کے آ جائے. سیاستدان دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا نا، میاں صاحب کی کوئی انڈیجنس پالیسی نہیں ہے، لیکن چونکہ سیاست ہے ملک میں، ڈیموکریسی ہے، تو پارلیمان نے باوجود اس کے کہ بے عمل کر کے رکھ دیا گیا. منسٹر وہاں پہ آتے نہیں ہیں، میاں صاحب تو بہت کم وہاں پہ آئے. نہیں سر، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مردان میں بھی یہ مجھے اپنا آرگومنٹ پورا کرنے دیں. دیکھیں، اس کے باوجود چونکہ پولیٹیکل سسٹم تھا تو پارلیمان نے، اپوزیشن نے، جس میں پی ٹی آئی، تحریک اپنا پیپلز پارٹی، اے این پی، جماعت اسلامی، فاٹا والے لوگ، ایم کیو ایم، ہم لوگوں نے مل کے میاں صاحب کو پاک فوج یمن وغیرہ نہیں بھیجنے دی. وہ پارلیمان کا کارنامہ تھا. یہی ہے کہ اگر مشرف ہوتا تو یہ دیکھیں، سیاست از اے ویری گڈ تھنگ اگر اچھی اسپرٹ میں کی جائے. اب یہ قصور کا واقعہ ہوا، میں گیا خود وہاں پہ، لواحقین نے مجھ سے کہا کہ نون لیگ کا ایم این اے یہاں آیا ہی نہیں ہے. اب میرے الفاظ، میں نے ان کو یہ کہا کہ جو پولیس کا غلط کردار ہے وہ تو ہم سب نے دیکھا، لیکن شاید وہ نون لیگ کا ایم این اے اس لیے نہ آ سکتا ہو کیونکہ اس دن وہاں پہ بہت زیادہ جذبات مشتعل تھے. تو میں نے وہاں کوئی سیاست نہیں کی، بلکہ میں نے کہا کہ اس کو بھی اتنا دکھ ہوگا جتنا مجھے ہے. انشاءاللہ وہ آئیں گے، مجھے نہیں پتا وہ آئے کہ نہیں آئے، لیکن بہرحال 2-3 چیزیں ہیں جو قصور کے واقعے کو دیکھیں. اسد صاحب کوئی نہیں کہہ رہا کہ جرم کیوں ہوا،
جب تک انسان زندہ ہے جرم ہوگا، لیکن کیا جرم بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ایک یہ سوال ہے. بالکل بڑھ رہا ہے. دوسرا، کیا یہ ایک ایسا جرم ہے جو وہاں ہوا اچانک اور پھر یہ ایک سلسلہ ہے، کڑی ہے جرموں کی؟ تو میرے بھائی اسد بھائی، یہ اس سے پہلے 11-12 اسی طرح کے جرم قصور میں ہو چکے، نہیں تو یہی اور سلسلہ اس سے پہلے 300 اور بچوں کے ساتھ 1 منٹ شہادتیں ہو چکی. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پولیس کے پرفارمنس کیا ہے کہ ایک ہی طرح کے جرم ایک علاقے میں بار بار ہوتے ہیں اور کوئی پکڑا نہیں جاتا. اور پھر ایک اور چیز، آپ نے پوری آرگیومنٹ اپنی شہباز شریف صاحب کا شہباز شریف صاحب کی بھی بات کرنا، میں شہباز شریف کیا صاحب صرف معطل کرنا حل ہے؟ علی محمد صاحب، شہباز شریف صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ مردان میں آسمہ یا قصور میں زینب کے کیس لے لیں تو یہ سب کے سب کا مسئلہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اب گندی سے ہے کہ اچھا واقعہ ہو گیا مردان میں، واقعہ ہو گیا اسی طرح کا پاکستان کے کسی بھی شہر میں، کہیں بھی، آج بھی سندھ میں وہاں پہ ایک جو ہے وہ مسعود ہمارے پختون وہ مارے گئے ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ سندھ حکومت جو ہے پختونوں کے خلاف ہے، ان کو مارنا چاہتی ہے؟ نہیں. اب آپ دیکھیں مردان میں واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے پنجاب میں اور بھی جگہوں پہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن وہ اس طرح ہائپ کیوں نہیں پکڑا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مردان میں واقعہ ہوا ہے، فوری طور پہ پولیس وہاں پہ گئی ہے، فوری طور پہ جو ہے وہاں کا لوکل ایم پی جو ہے وہ وہاں پہ گیا ہے. میں اگلے دن میں خود وہاں پہ گیا ہوں، ہمارے منسٹر وہاں پہ گئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مردان میں یا کے پی میں یا سندھ میں جہاں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، کیا کسی احتجاجی پہ پولیس نے فائرنگ کر کے مارا ہے؟ کیا اس طرح کی 10-12 مسلسل وہ واقعات ہونا، پولیس کا اس پہ بالکل صرف نظر کرنا؟ آپ کو رانا ثنا صاحب کی وہ بات یاد ہے جو انہوں نے، کتنے شرم کی بات ہے، 300 بچوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے، اس کی ویڈیوز بنتی ہیں، وہ اس کو جو ہے زمین کا تنازع قرار دیتے ہیں. اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے، گفتگو جاری. اسٹے ود اس. بیک ٹو نیوز آئے علی محمد خان صاحب، اور پھر اس کے بعد میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی بھی رائے شامل کرنا چاہوں گا. ابھی سر جو ٹکر چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مشاورت کے بعد اسمبلی سے مستعفی ہو جاؤں گا، اس پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ سر؟ ابھی جو بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد سینٹ کے انتخابات کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، مختلف قوتوں کے نقش قدم پر چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو پورے طور پہ مستعفی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو پارٹی کی جو ہماری سینٹرل شورا ہے، ہم اس میں بیٹھ کے ایک ڈیسیجن لیں گے اس پہ. ٹھیک. جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے، دیکھیں پارلیمان ایک فورم ہے جہاں پہ آپ عوامی ایشوز کو اٹھاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میرے خیال میں شاید وقت نہیں ہے کہ آپ اس فورم کو بالکل اوپن چھوڑ کے گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں ہم لوگ باہر ہو جائیں تاکہ اپنی مرضی کی منمانیاں کرتے رہیں، مرضی کے لاز. اگر ہم اسمبلی میں نہ ہوتے، میں یہ ختم نبوت کے ایشو کو شیخ صاحب نے بھی اٹھایا، میں نے بھی اس پہ بات کی، بلکہ جب انہوں نے ترمیم واپس لے لی تو اس کے بعد یہ بات کرنا کہ جس نے ترمیم کروائی تھی اس کو سزا دی جائے، یہ میں نے کی اسمبلی پہ. جی سر، لیکن سینٹ میں تو صرف حافظ حمداللہ صاحب نے نشاندہی کی تھی نا، اس پہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات مختلف قسم کے. لیکن اس میں ایشو دوسرا ہے، وہ تو آپ کسی اور ایشو کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مطلب اگر ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اس ترمیم کا اور ان کے الیکٹورل لاز میں جو انہوں نے ریفارم کرنے کی کوشش کی، ہم نے تو بائی کاٹ کیا. چلیں سوال تک رکھتے ہیں. حمداللہ آپ نے سوال کیا نا، تو اب سن لیں. حمداللہ صاحب کی جماعت JUI نے اس ترمیم کو وہاں پہ سپورٹ کیا تھا، شاید انجانے میں، لیکن وہ تو دوسری کہانی. میرا پوائنٹ یہ ہے جی کہ اگر ہماری جماعت محسوس کرے گی کہ وقت آ گیا ہے پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ اس پہ انصاف کرے، تو وہاں پہ جو ہے استعفیٰ کی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی مقصد حکومتیں گرانے کا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ یہاں پہ جو ہے ماڈل ٹاؤن میں انصاف ملے، تو اس کے لیے آپ کی پریزنس ضروری ہے. بہرحال یہ فیصلہ مشاورت کے بعد ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے صحیح رائے دی ہے کہ مشاورت ہوگی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. شیخ صاحب چونکہ اپنی جماعت کے چیئرمین ہیں اور وہ ون جو ہے وہ MNA ہیں وہاں پہ، تو شاید وہ آزاد تھے فیصلے میں. ہماری تو فیصلے سارے شورا میں ہوتے ہیں. شرمیلا صاحبہ، ابھی جس طرح علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ اگر 4 مہینے ہی باقی ہیں اور اگر 4 سال سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت جو تھی، جو اپوزیشن تھی، وہ سافٹ تھی یا فرینڈلی تھی، تو آپ 4 مہینے ہونے دیں اور جو منتخب حکومت ہے اس کو پھر اپنی ٹرم پوری کرنے دیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی اب جا کے کیوں اتنی تلخ زبان اختیار کر رہی ہے، ہارڈ اپوزیشن اختیار کر رہی ہے؟
देखिए, ये तासुर अगर किसी को मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी की कोई सॉफ्ट ऑपोजिशन थी या पीपल्स पार्टी वाज इन कहूट्स विद पीएमएलएन, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसूलों की सियासत की है और उसूलों पे ऑपोजिशन की है। पीपल्स पार्टी का मकसद ये नहीं था कि हुकूमत गिराओ और ख़ुद हुकूमत में आओ। ये जो मकसद था ये शुरू से कंटेनर के दिनों से लेके आज तक ये पीटीआई का है। आज भी जिस तरह मैंने कहा कि आज के इस एहतजाज में पीपल्स पार्टी में अगर आपने सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर सुनी हो तो उन्होंने कोई सियासत नहीं की है, उन्होंने इंसाफ की उसूली की बात की है, उन्होंने यकजहती दिखाई है। हाँ, इमरान खान साहब की स्पीच अगर आप सुन लें तो वहाँ आपको सियासत नज़र आई है कि जी उनके इलेक्शन कमीशन ने गिरफ्तारी के वारंट जारी किए, फलां किया और असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया जा सकता है। वो आज भी सियासत कर गए, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया अपनी ही सियासत करने के लिए। हमने ये ऐलान नहीं किया कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं। यहाँ पर एक इंसाफ की उसूली के लिए एक जद्दोजहद जो एक पाकिस्तानियों जिनके साथ कत्लेआम हुआ उनको इंसाफ दिलाने के लिए है, उनके साथ यकजहती दिलाने के लिए है, ये सियासत करने के लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान आज भी सियासत कर गए, कंटेनर पे पहले आएंगे बाद में आएंगे, ये बातें पीटीआई की तरफ से आ रही थी, ये आपने पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं सुनी थी। हमारी कोई ऐसी ईगो इश्यूज नहीं है कि हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम सब पाकिस्तानी हैं। हाँ, हमारी सियासत का तर्ज अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी सियासी जमातें अलग हैं, हमारी जद्दोजहद बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जहाँ पर नेशनल इश्यूज की बात आती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात आती है, वहाँ हम समझते हैं कि हमें साथ देना चाहिए। अब पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ रहा है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए कि जी हम पहले आएंगे तो जी हम बाद में आएंगे, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम वैसे नहीं बैठेंगे, फलां। दिस इज देयर ईगोइस्टिकल इश्यूज। इट हैज पीपल्स पार्टी इस किस्म की कोई ना उनको कोई कॉम्प्लेक्स है ना उनको कोई इश्यूज है। हम आए, हमने अपनी बात की, यकजहती दिखाई और हम चले गए। इफ आई कैन पुट दैट क्वेश्चन टू अली मोहम्मद खान साहब, क्यों अली मोहम्मद खान साहब, जब बात होती है कौमी यकजहती की, बाहमी इत्तेहाद की, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह के ईगो के इश्यूज होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बैठने को तैयार होती है, क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ तो हम सब उसमें इकट्ठे बैठे, चेयरमैन इमरान खान भी थे और आसिफ अली जरदारी साहब भी थे। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को थ्रेट किया तो उस पर भी पार्लियामान से एक जॉइंट जवाब आया। जब जब पाकिस्तान की बात होगी, कश्मीर की बात होगी, शहीदों की बात होगी, कत्ल गारत गरी के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात है, उसमें सब पाकिस्तानी इकट्ठे आवाज़, इसमें कोई जो है पार्टी पॉलिटिक्स उसमें नहीं हो सकती। ये भी सियासत का हिस्सा है। क्या ये सियासत है? ये सियासत का लाजमी हिस्सा है, क्योंकि सियासत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी। सियासत का लाजमी हिस्सा है कि जहां जुल्म होगा सियासतदान ने वहां जाना है, वहां इकट्ठे होना है। यही सियासत मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने की, यही अलामा ने की, इकबाल साहब ने, यही मोहम्मद अली जौहर जब मूवमेंट चली, और यही सियासत जो है पाकिस्तान बनने के बाद भी बड़े सियासतदानों ने की। लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, इसमें कोई देखिए ईगो का इशू नहीं है। ये कहा जाता है ना कि हर जमात की आइडियोलॉजी डिफरेंट है और हमारी कोई आइडियोलॉजी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन का फर्क है। जो फेल हुए हैं, देखें, तीनों चारों बड़ी जमातें कहती हैं कि पाकिस्तान में अदल हो, इंसाफ हो, इस्लामी नजरिया जो पाकिस्तान के आइन की बुनियाद है, जो भुट्टो साहब के वक्त आइन बना था, उसी को सब मानते हैं। हर जमात कहती है कि गरीब को उसका हक दो, हर जमात कहती है कि गरीब और मालदार पे एक तरह का कानून अप्लाई हो, हर जमात कहती है कि पाकिस्तान को जो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो विजन था वो पाकिस्तान बनाना है। अब मसला क्या है? हमारी कोई जरदारी साहब से जाती दुश्मनी नहीं है, ना नवाज शरीफ साहब से, लेकिन हमारी जमात की एक राय है, मुस्तनद राय है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जरदारी साहब के साथ एक प्लेटफॉर्म अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते कि अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत, इस पे पीपल्स पार्टी वाले शायद बुरा मान जाए, मेरी बहन को बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत बड़ी तल्ख है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत जरदारी साहब को वो कोई ऑनेस्ट सियासतदान नहीं मानते। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जो करप्शन हुई, बेनजीर साहबा की पहली हुकूमत में जो करप्शन हुई, दूसरी में जो करप्शन हुई, उसमें जरदारी साहब का कोई बदकिस्मती से नाम अच्छे अल्फाज में नहीं आता। इसलिए अगर हम इनके साथ जाएंगे तो हमें पॉलिटिकल उसका नुकसान होता है। बाकी हमारी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। उज़मा बुखारी साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। उज़मा साहबा, अभी ऐलान किया गया कि जी एक तारीखी जलसा होगा, आप क्या समझती हैं आप?
جی ویسا ہی ہوگا جی جیسا آج کا جلسہ ہوا ہے. میں جلسے کے اوپر تو بات کرتی شاید, لیکن جو کچھ کہا گیا ہے آج جو اسٹیج کے اوپر سے ہوا ہے, کیا اس ملک میں کوئی کسی کو پوچھنے والا ہے؟ آج پھر سے طاہر القادری صاحب نے وہی لینگویج استعمال کی جو ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے پہلے کی گئی تھی. لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کر رہے ہیں, تمہاری تکہ بوٹی کر لیں, تمہارے لباس نوچ لیں, تمہارا فلانا کر لیں. اور عمران خان صاحب مطلب سب سے بڑی بات دیکھیے, ایک آدمی جو پارلیمنٹری پالیٹکس کرتا ہے, جس کی پارٹی پارلیمنٹری پالیٹکس کرتی ہے, جس کی پارٹی پارلیمنٹ میں شامل ہے, وہ کہہ رہا ہے پارلیمنٹ پہ لعنت ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کس منہ سے یہ آئندہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنا چاہیں گے یا ان کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے. کیا ایسے شخص کو نااہل نہیں ہونا چاہیے پارلیمنٹ سے؟ جو شخص پارلیمنٹ میں لعنت بھیجتا ہے, جہاں بیٹھتے ہیں اسی جس کہاں کی کھاتے ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ چھید کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن عظمیٰ صاحبہ لیکن کچھ تو انہوں نے کلپس چلائیں جس میں ان کا اپنا تو ایڈیٹوریل کوئی مداخلت نہیں تھی. انہوں نے قصور میں جہاں احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ ہو رہی تھی وہ انہوں نے چلایا تھا. ماڈل ٹاؤن کی انہوں نے کلپس چلائے تھے جس میں گولیوں کی برسات ہو رہی تھی, اس میں ان کی اپنی رائے تو نہیں سامنے آتی. نہیں دیکھیے میری دو مختلف چیزیں ہیں, آپ ایسے اسد اس کو مکس نہ کیجئے. پہلی تو جو اس واقعے کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, انصاف 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 عدالتیں دیتی ہیں, اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پچھلے 3 سال سے رل رہے ہیں ہم بھی اور یہ باقی سب لوگ بھی کہ اس کیس کا کوئی فیصلہ ہو جائے. اس کے اندر آپ پہلے ایک ایف آئی آر, پھر دوسری ایف آئی آر, پھر پرائیویٹ کمپلینٹ, پھر آپ مطلب, اور اب یہ سچویشن ہے کہ اسٹینڈنگ کانسٹیٹیوٹ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کیس میں اب پیش نہیں ہونا چونکہ ہمیں اس کا فیصلہ نہیں لینا. ان کو تو لاشیں چاہیے تھی, وہی لاشیں اب یہ دوبارہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک عظمیٰ صاحبہ, ہمیں وقفہ لینا ہے, اسی پوائنٹ پہ ہمیں وقفہ لینا اور ہمارا کم ہو رہا ہے. تھینک یو فار جوائننگ. گفتگو جاری رہے گی, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو نیوز آج, جہاں گفتگو جاری ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب, پنجاب حکومت کے ترجمان. ملک صاحب ویلکم. 2 سوال سے مختصراً, جو اب آج وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی گیم اس تمام احتجاج کے پیچھے نہیں ہے, یہ سب کا سب اصل میں اقتدار کی لالچ ہے اور کسی کو امپائر کی چھتری نہیں دیکھنی چاہیے اس میں. ایک تو سر اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں آپ, اور دوسرا کیا اگر اس جلسے میں کوئی لاہے عمل کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا, یہ پنجاب حکومت کی کامیابی ہے یا فیلئر ہے؟ شکریہ اسد. دیکھیں کہ یہ بات کہ یہ جو جلسہ تھا اس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر شامل تھیں, انہوں نے پہلے اے پی سی کا ایک اعلامیہ دیا اور پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس جو بیسٹ اویلیبل فورم تھا, جو ہم بار بار اس اعلامیہ کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ آپ اس دھرنا کے ذریعے یا اس جلسہ کے ذریعے ان کو انصاف کا وہ جو حصول وہ چاہتے ہیں وہ کسی چوک چوراہے میں نہیں ہو سکتا. تو جو ریفلیکشن اس کی آپ کو نظر آئی وہ آپ کو کلیئرلی نظر آئی. لاہور کے عوام نے ان کی پوری اس کیمپین کو مسترد کیا یکسر. آپ کو وہاں پہ جلسے سے فیلنگ نظر آ رہی ہے, کتنے نمبرز ہیں وہاں پر, کیا صورتحال ہے جب اتنی ساری پاکستان کی بڑی پارٹیاں اکٹھی ہو کر وہاں کے انہوں نے کیا وہاں پہ کراؤڈ گیدر کیا اور کس طرح. کیونکہ آپ نے جب جلسے کرنے ہوتے ہیں تو اس کی ریفلیکشن آپ کو نمبر آف کراؤڈ سے نظر آتی ہے کہ کیا ہے. بہرحال چلیں اس چیز کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے, جو خواجہ آصف صاحب نے کہا بڑی ان کی درست بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی صورت پیدا ہو جس میں بالکل کسی قسم کی کوہیژن ہونی چاہیے. جس طرح کے ملک کی حالات ہیں, ہی از فارن منسٹر, وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بیرونی خطرات کیا ہیں, کس طرح کی ہماری انٹرنیشنل چیلنجز ہیں. تو اس کے اندر نیشنل یونٹی فورج ہونا بہت ضروری ہے, ہر اعتبار سے ضروری ہے. اور تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کی جو ہیومن سائیڈ ہے اس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ان کرمنل ایکٹس کے اوپر جیسے کوئی کرائم ہو جائے تو اس کے خلاف آپ دھرنے دینے شروع کر دیں یا اس کے خلاف آپ جلسے نکالنے شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ماڈل ٹاؤن کیس میں یہ درست ہے کہ وہاں پر کوئی ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس تھی, ایک بڑا وہاں پر حادثہ پیش آیا, اس میں پولیس یونیفارم میں لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر مارا. لیکن اس کی پروب ہے, جو اس کی انکوائری ہے, جب تک وہ کنکلوسیو نہیں ہوگی, آپ جب کوپریٹ نہیں کریں گے, آپ ایویڈنس کلیکشن نہیں کرنے دیں گے, آپ فرینزکس نہیں کرنے دیں گے, آپ کرائم سین کو وزٹ نہیں کرنے دیں گے, آپ کسی انویسٹیگیشن کو پراپرلی جوائن نہیں کریں گے, آپ جو 1 مین ٹرائیبیونل ہے اس کو چیلنج کریں گے اور جب اس کی رپورٹ آئے گی تو تب اس میں سے آپ اپنی بات کو دیکھیں گے کیسے آپ نے کرنی ہے.
تو آپ جب آپ پرائیویٹ کمپلینٹ بھی جب آپ فائل کریں گے تو اپنے ٹھیک ملک صاحب، میں اگر شرمیلا صاحبہ سے بھی پوچھ لوں، شرمیلا صاحبہ ابھی جو علی محمد خان صاحب کا بھی کہنا تھا کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ایک طرح کی لیگیسی ایسوسیٹ کی جاتی ہے، بہت ایک پاکستانیوں کی اکثریت ہے جو ان کو اس طرح نہیں تسلیم کرتے، جس وجہ سے پھر سٹیج بھی مختلف ہے، اور ساتھ میں جو زرداری صاحب نے کہا کہ بلوچستان اسمبلی کے متعلق وہ صرف دعا کر رہے تھے اور جب بھی وہ چاہیں وہ حکومت گرا سکتے ہیں، اس پر اگر آپ فرمانا چاہیں۔ دیکھیے اسد صاحب، اپنی پرسیپشن کی بات ہے، آپ صدر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو چاہے کہہ دیں، لیکن انہوں نے بے گناہی میں 11.5 سال جیل تو کاٹی، ان پہ مقدمات بھی چلے، یہی میاں صاحب نے مقدمات بھی چلائے، سارے ریسورسز بھی یوز کرے، اور اگر آصف علی زرداری صاحب بری ہوئے تو وہ انہی عدالتوں سے بری ہوئے، تو اس کے باوجود اگر آپ لوگ ان کے اوپر کوئی الزامات لگانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے اوپر بڑے الزامات ہیں، ان کی اپنی کتاب میں ان کے اوپر سٹے کے الزامات ہیں، الیکشن کمیشن کو آج تک جواب نہیں دے سکے کہ جو ممنوعہ فنڈز ہیں وہ کہاں سے آئے، کہاں استعمال ہوئے، ہی از ناٹ بین ایبل ٹو، ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے ان پہ شوکت خانم کے اندر کرپشن میں اور مس یوز آف فنڈز پہ الزام لگایا ہے، وہ جواب نہیں دے پا رہے۔ پھر ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہا جاتا ہے وہ اون نہیں کرتے، میں اس گفتگو میں جانا نہیں چاہتی، بیکاز میں اگین آج ایک ایسا دن ہے جہاں ہم ایک ماڈل ٹاؤن کے سانحے میں جو لوائقین ہیں ان کو انصاف کے اصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور یکجہتی دکھانا چاہ رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دس ڈسکشن جو ابھی میرے بھائی علی محمد صاحب اس میں گئے، لیکن باتیں تو پھر بہت ساری ہیں، بات نکلے گی تو بڑی دور تلک جائے گی۔ آپ نے رسپانسبل اپوزیشن کی بھی بات کی، تو شاید اسی طرح کیونکہ شوکت خانم بھی قومی ادارہ ہے، اس کو قومی سیاست کا شاید شکار نہیں بنانا چاہیے۔ محمد خان صاحب، ابھی جو آپ نے ساری بات سنی، ملک احمد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ خود بخود اسی تحقیق کو پریجوڈس کرتے ہیں، آپ انصاف کو اس کے سفر تک چلے دیں، ماڈل ٹاؤن میں بھی آپ کو انصاف فراہم ہو جائے گا۔ سر کیا موقف ہے آپ کا؟ نہیں، دونوں کا میں رسپانس دوں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ زرداری صاحب نے 5-1 منٹ شاید سپیچ کی ہے اور وہ خالی کرسی ان کو جواب دے دیا ہے، اور وہی ہال تھا، وہی جگہ تھی، وہی میدان تھا، وہی کرسیاں تھیں جب عمران خان آئے تو پھر بھر گیا سارا، لوگ آگے۔ اب یہ تو پھر آپ عوام سے پوچھیں کہ عوام کیوں عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یا کیوں ان کے پاس آتے ہیں، پھر آپ عوام پہ آپ کیس کریں، ہمیں کیا کہتے ہیں۔ 4 بار آپ نے اس ملک میں حکومت کی ہے، بھٹو صاحب نے کی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 2 مرتبہ کی، اور پچھلی بھی حکومت آپ کی تھی، 4 مرتبہ حکومت کر کے آپ ملک کو ٹھیک نہیں کر سکے کہ 5ویں میں کیا کریں گے۔ جہاں تک ملک صاحب کی بات ہے، دیکھیں یہ نہ میری بات ہے، نہ اسد صاحب آپ کی بات ہے، اور نہ قادری صاحب کی۔ جو لواحقین ہیں اصل لوگ تو وہی ہیں، وہ مطمئن نہیں ہیں آپ کے اس انویسٹیگیشن پہ۔ علی باقر نشفی صاحب کی رپورٹ کی روشنی میں دوبارہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اور جس آدمی نے جرم نہیں کیا ہوتا اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا کہ کون کمیشن بناتا ہے، اس ملک کا کوئی ادارہ ہی بنائے گا، کسی عدالت کے نیچے بنے گا، نہ کسی مستند ادارے کے نیچے بنے گا۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال ایسی ہے کہ جس میں اسٹیٹ کی پولیس جو ہے وہ دن دہاڑے 6-7 گھنٹے تک لوگوں کو مارتی رہے؟ میں سمجھتا ہوں نہ ملک صاحب اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، نہ میں، اگر میری صوبے کی حکومت کوئی ایسا کرے گی میں بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکوں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انڈیفینسیبل تھنگ ہے، لیٹ جسٹس بی ڈن۔ اور آج جسٹس کے لیے عمران خان بھی آئے، زرداری صاحب بھی آئے، قادری صاحب بھی آئے، جس کے دل میں کھوٹ ہے، جس آدمی کے دل میں کھوٹ ہے، جو لاشوں پہ سیاست کرتا ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ان کے چہرے کالے کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ چھوڑیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کس ایشو پہ کون، اور آف کورس شیخ رشید صاحب بھی آئے، تو آپ اس کو دیکھیں کس ایشو پہ کون اکٹھے ہوئے، بات کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یار اس میں انصاف کرو، تو انصاف کرو۔ اور ایک اور چیز مزیدار بات، کل تک جب تک یہ ہوا نہیں تھا، یہ بات ہو رہی تھی، جو جناب اسٹیبلشمنٹ نے سب کو کھٹا کر دیا، جناب سازش ہو رہی ہے، حکومت گرانے جا رہے ہیں، کوئی حکومت گری ہے آج؟
کوئی کسی نے کوئی یہ آپ یہ دیکھیں آج ایک اور بھی افواہ پھیلائی گئی لیکن کہ پختونخوا سے کوئی پی ٹی آئی والے استعفیٰ دے رہے ہیں، وہ بھی غلط ثابت ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ ساری سازشیں جو ہیں وہ جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں. جناب اگر ساتھ میں ایک اور بھی سوال میں کر لوں کہ اگر یہ احتجاج ایک دھرنے میں بھی تبدیل ہو جائے اور ہم یہ دیکھ لیں کہ حکومت وقت نے پھر کس طرح کی کارکردگی دکھائی جب 2014 میں اتنا بڑا دھرنا ہوا تھا، وہ بھی حکومت کی نیگوشیشن سے تو نہیں ختم ہو پایا، تو کیا کہیں گے سر؟ اسد دیکھیں میں ایک تھوڑی سی بات، کیونکہ علی محمد صاحب نے ایک بڑی پرٹیننٹ بات کی ہے اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ رسپونڈ کر دوں. دیکھیں میں یقین دلاتا ہوں انہیں علی محمد صاحب کو کہ یہ ہمارا تو کہنا ہی یہ ہے فرام ڈے ون کہ جب آپ ایک واقعہ پیش آیا ہے تو اس کو آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے تو ایویڈنس کلیکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور پیٹ کے لوگوں نے وہاں پر کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہاں سے کچھ فرینزک لے سکیں، بلڈ سٹینڈ ارتھ لے سکیں، وہاں پر آ کے وہ سائٹس ڈٹرمن کر سکیں، انکویسٹ رپورٹس بنا سکیں. کسی انویسٹیگیشن کے اندر فرام ڈے ون آج تک کسی انویسٹیگیٹر کو وہ پریمیسز وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن سر I'm sorry for repeating the same question sir، لیکن اسی رپورٹ میں یہ بھی نہیں تھا کہ پولیس کے جو اپنے ہی گواہ تھے وہ ایک دوسرے کو بھی کور اپ کر رہے تھے اور تحقیقات کو انفلوئنس کر رہے تھے؟ اسد میں دیکھیں بات سنیں، میں آپ کی طرف اس باقر نجفی رپورٹ پر میں آج آپ کو ایک بالکل کنکلوسیو پوزیشن بتاتا ہوں. اچھا جب یہ واقعہ پیش آ گیا کہ پوری کوشش کے باوجود بھی وہاں سے ایویڈنس کلیکشن کی پرمیشن نہیں ملی اور وہ ان کا موقف کہ ہمیں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروانے دی جا رہی، تو آن ریکارڈ میں آپ کو علی محمد صاحب کو کیونکہ میں ہی از ون آف دا پیپل جن کی بات میں آرگومنٹ کو ہمیشہ ہم تائید کرتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ جو بھی شرمیلا بی بی کو اور ان کا آرگومنٹ ہو رہا تھا، میرا جتنا مرضی سیاسی نظریاتی اختلاف ہو لیکن کم از کم میں زرداری صاحب کی ایک بات کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ کبھی بلو دا بیلٹ پولیٹیکل نریٹو، کسی کی تضحیک، کسی کے اوپر القابات ایسے، کسی کے اوپر بڑے ایگریسو اور اس قسم کے جو اخلاق سے گرے ہوئے جملے ہوتے ہیں، کم از کم زرداری صاحب سے میں نے آج تک نہیں سنے. اور وہ آپ نے ان کو پورا سنا نہیں ملک صاحب؟ نہیں میں نے نہیں سنا سر. دیکھیں میں جو بات ماننی چاہیے وہ ماننی چاہیے. اور خان صاحب جب تھوڑے جلال میں آتے ہیں، جب غصے میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر پیچھے کوئی چیز نہیں چھوڑتے. وہ پبلک آڈینس اور کنزمپشن کے جملے قطعی طور پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے آپ میرے واقعات پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، میں آج کر سکتا ہوں زرداری صاحب پر اعتراض کے ٹینجیبل ایویڈنسز موجود ہیں بلوچستان میں. دیکھیں نا بلوچستان میں ٹینجیبل ایویڈنس موجود ہے، ڈاکٹر قیوم سمرو کی وہاں پر موجودگی، اس ساری میٹنگز کی پکچورل ایویڈنس موجود ہے. ٹھیک ہے درست ہے، یہ وہ انہوں نے کیا ہوگا، وہاں پر بہتر جانتے ہوں گے جو انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ملک صاحب اس پوائنٹ پہ کنکلوڈ کریں گے کیونکہ ہمارا وقت بہت کم ہو رہا ہے. ملک احمد خان صاحب، فاروقی صاحبہ، علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. کل تک اجازت دیجیے، خدا حافظ.